تو وہ کہنے لگے یہ حدیث جو ہے نا بخاری اور مسلم کی کہ شرک کا خدشہ نہیں ہے. اسی کی تفسیر میں وہ توحید کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ جی تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، تو اس سے مراد ہے کہ اس امت میں یہود و نصارہ کے فیشن آنا شروع ہو جائیں گے. اور کہتے ہیں دیکھیں نا جی وہ یہود و نصارہ والا لباس مسلمان بھی پہن رہے ہیں، اور آ کے پینٹ شرٹ اور ٹائی کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا. اس سے مراد مذہبی جو ہے وہ مشابہت ہے. کوئی شخص صلیب لٹکا لیتا ہے یا سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے یا ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے، تو ان کا سارا دین پھر اس میں گھس جاتا ہے. اور کہتے ہیں جی یہ یہود و نصارہ کے فیشن کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی وہی کام شروع کر دو گے. اس سے مراد شرکیہ چیزیں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا، آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ شان نزول دسو جی، کہتے ہیں نا اے لبو اٹھ پھر شان نزول تو میں دسنا اے، بلکہ لبنا کیا تو میں لب لے آ جائے اور پھڑو انہوں سنبھالو. اس کا شان نزول جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، شان ارشاد. وہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک درخت دیکھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، اور مشرکین جنگ پہ جانے سے پہلے اپنا اسلحہ اس کے اوپر لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے کہ ہمیں اس کی برکت سے فتح نصیب ہو جائے گی، جس کی باقیات آج تک ہیں. آپ بھی درباروں پہ جو درخت ہیں ان کے اوپر آپ مختلف کلرز کی ٹاکیاں اور وہ جو ہے وہ کپڑے کے ٹکڑے باندھتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں. تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرک سے اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جب ان کے ساتھ ایک بت کے پاس سے گزر رہے تھے جس پہ لوگ دھیان کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا ایک بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں. تو نبی علیہ السلام فرمایا جو تم نے مجھ سے برکت کے لیے درخت کی ڈیمانڈ کی ہے نا، یہ جسٹ لائک اسی طریقے سے جیسے موسیٰ کے اصحاب نے اللہ کا بت مانگا تھا. اب کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہم نے درخت کے آگے جھکنا ہے، ہم نے تو برکت لینی ہے. یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ 7 اذان نہ لگ جائیں شرک نہیں ہوگا. وہ تو تھوڑے نماز بھی نہیں لگتے پوری طریقے نال، تو تھوڑی تو نماز بھی نہیں ہوتی. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو برکت کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف اسلحہ ٹچ کرنا ہے، آپ ہمیں پکڑ کے بتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ بت کھڑا کر رہے ہیں، ہم آپ کے تربیت یافتہ ہیں، ہم نے کہاں سے. پھر آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے. یہ وہی حدیث بخاری اور مسلم کی. یہ فیشن کے بارے میں نہیں، شرکیہ ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اور واللہ وہ شرکیہ ایکٹیویٹیز جن کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ شرکیہ ہیں. آپ کو یہ کہا جانا ہے کوئی درخت ہے اس کے ساتھ لوگ برکت کے لیے کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں، آپ کہیں گے جی بدعت کہیں نا جی اس کو شرک تو نہ کہیں. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں یہ تو بت کے مترادف ہے. آپ کوئی موقع نہیں جاننے دیتے تھے. کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما فقد غوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. یہ کسی عربی سے ذرا پوچھئے گا جب کسی کو کہا جائے بئس الخطیب انت، وہ اسی طرح ہی بولا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. واللہ لٹریچر میں ڈکشنری میں دیکھا جائے تو اس صحابی کے جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا. جب اس نے کلیئر کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. اس نے پہلے ہی اللہ رسول کو الگ کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس جملے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی الگ کرو. لیکن یہ کیا کہتے ہیں ہیک کیا ہے، ہیک کیا ہے، ہیک کیا ہے، جڑا ہیک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ہم کہتے ہیں جو
تو کی ہک آنکھ ہے وہ کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کتنا برا خطیب ہے. اور یہی حدیث سنن ابی داؤد میں اس کے آگے الفاظ ہیں, آپ فرمایا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا, ابھی تو اپنی شکل دور کر ادھر سے. یہ بڑے سخت الفاظ ہے اس شخص کی طرف سے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سورۃ القلم میں جسے کہا گیا, جن کا اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کا تھا. لیکن توحید کے معاملے میں نبی علیہ السلام بہت سینسٹیو تھے.